پاکستان کی قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ والے عمرانی ہتھوڑا گروپ کو قابو کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ یہ ترمیم جرنیلی حکومت کو کون سا فائدہ اور عمران نیازی اور اس کے حواریوں کو کون سا نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، یہ سب آپ کو پاکستانی ٹاک شوز کی مہربانی سے اچھی طرح حفظ ہو چکا ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ اس ترمیم کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی ایک محاورے میں ترمیم کر دی، اور یہ ترمیم شدہ محاورہ کچھ یوں ہے: حلوائی کی دکان پر بابا جی کی فاتح۔ آپ یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ میں نے یہ ترمیم ضروری کیوں سمجھی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے، اس انقلاب سے اڈیالہ میں قید بابے کی پارٹی اسی محاورے والے انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قربانیاں بنگالیوں نے دی ہیں اور بابا جی اور ان کے چیلے چاہتے ہیں کہ وہ اس انقلاب سے فائدہ اٹھائیں۔ جن لوگوں کو اس بابے کے ماضی کے بارے میں پتہ ہے، وہ تو میری طرح اس واردات پر حیران پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بابا جوانی میں بھی پرائے مال پر ہی شکرا پالنے کا کام کرتا ہے، اس لیے اب بڑھاپے میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے۔ اسی بابے کی حالیہ واردات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس محاورے میں سے نانا جی اور دادا جی کا ذکر ختم کر کے بابا جی ڈال دیا، تاکہ مٹھائی کی طرح آج کی گفتگو بھی شیریں ہو جائے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک بار پھر قربانیاں دی ہیں اور یوں حسینہ واجد کی اس آمرانہ حکومت سے جان چھڑا لی ہے جس حکومت کی خواہش عمران نیازی کے دل میں بھی تھی، لیکن حالات نے اور مقامی جرنیلوں نے ساتھ نہیں دیا، اور اب یہ حکومت کی بجائے جیل میں موج میلہ کر رہا ہے۔ موجودہ بنگلہ دیشی انقلاب بظاہر تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس پر کوئی حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ یہ انقلاب لاتے وقت چونکہ ان نوجوانوں کے پاس کوئی متبادل قیادت نہیں تھی، اس لیے اقتدار کسی سیاسی رہنما کے ہاتھ میں آنے کی بجائے فوج کے پاس چلا گیا۔ اب یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ انہوں نے قیمتی جانیں دے کر آمریت سے نجات حاصل کی ہے، یا ان کا حال وہ ہوگا جس کے لیے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ خیر، ہمیں بنگالیوں کے اس انقلاب سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی اس خونی تبدیلی کا حوالہ دے کر بابا جی کے کچھ چیلے شہباز شریف کو ڈرا رہے ہیں کہ اس کے خاندان کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا، اس لیے شرافت سے حکومت عمران نیازی کے حوالے کر دے۔ اسی طرح ایک عمرانی چیلے نے آرمی چیف کو بھی دھمکی دی ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ یہ تو ابھی عمران نیازی نے فائنل کال نہیں دی، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس بنگلہ دیشی انقلاب سے عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح بابا جی کے اور بہت سے چیلوں نے سوشل میڈیا پر اس بنگلہ دیشی انقلاب کو اپنے مقامی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہی حرکتوں کو دیکھ کر میں نے حلوائی کی دکان پر بابا جی کی فاتحہ والی بات کی ہے۔ قومی یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا ہو تو اس کے لیے حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اس کے لیے اپنی جیب میں سے پیسے خرچ کر کے مٹھائی تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر انقلاب لانا ہو تو اس کے لیے خود قربانی دینی پڑتی ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی طرح سینے پر گولی کھانے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے یہ جنگ گلیوں اور سڑکوں پر لڑی ہے، جانیں قربان کی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جہاد نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے بڑی تیزی سے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش کی ایک خاتون رہنما خالدہ ضیاء کو بھی ان طالب علموں نے جیل سے رہا کروا لیا، اور اس رہائی کے لیے انہوں نے لندن اور نیو یارک کی گلیوں میں شور شرابہ نہیں کیا، بلکہ جیل جا کر اس کو اپنی طاقت سے رہائی دلوائی ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکر جو کہ اپنی تعداد کروڑوں میں بتاتے ہیں، وہ بھی اگر جان ہتھیلی پر رکھ کر اس نسخے پر عمل کرتے تو آج 1 سال سے عمران نیازی جیل میں نہ ہوتا۔ اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سامنے پی ٹی آئی والوں نے پارٹ ٹائم بھوک ہڑتال شروع کر رکھی، اور حالت یہ ہے کہ اس کیمپ میں بھوک ہڑتالی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ جس جماعت کے لوگ اپنے رہنما کے لیے پارٹ ٹائم بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے، وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی طرح بندوقوں کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ قومی یوتھ نے اگر اپنے بابے کو رہا کروانا ہے اور بنگالیوں کی طرح ملک میں تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے سوشل میڈیا کے محاذ کی بجائے حقیقی محاذ پر بہادری کے جوہر دکھانے ہوں گے۔ لندن اور نیو یارک میں احتجاج کرنے سے پاکستان میں تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں۔
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ موجودہ تبدیلی کے لیے بنگالیوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کے بینر تلے جد و جہد نہیں کی، بلکہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے بطور قوم یہ جنگ لڑی ہے۔ اس لڑائی کے دوران ان لوگوں میں نہ کسی قسم کی سیاسی تقسیم تھی اور نہ ہی مذہبی، جبکہ عمران نیازی اور اس کے چیلوں کی تو سیاست دیگر سیاسی جماعتوں سے نفرت سے شروع ہوتی ہے اور نفرت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسی نفرت اور انتقامی سیاست کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پاکستان کے حالات سے جوڑ کر پی ٹی آئی اور ان کے بابا جی کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے آپ کی سوشل میڈیا آرمی کے مجاہدین ہزاروں لائکس اور ری پوسٹ جو ہیں وہ تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بابے کو جیل سے رہا کروا سکتے ہیں۔